السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ترجمہ: اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو جاؤ، جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حج کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم پڑھیں گے کہ حج ہے کیا، حج کی تعریف، حج عمرے کے چند احکامات۔ کہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جاتے ہیں، تو وہی حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر، صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ حج کے فرائض 3 ہیں: پہلا احرام باندھنا، دوسرا عرفات میں قیام، اور تیسرا طواف زیارت۔ اس کے علاوہ باقی مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، جمروں پر کنکر مارنے، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور پھر طواف وداع کرنا اور سر منڈوانا یا کٹوانا، یہ واجبات میں آتا ہے۔ اور پھر اب یہ جو آیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں حج کے 2 ضروری مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ حج عمرہ کا پورا کرنا، اور دوسرا احرام باندھ کر مجبوری کی وجہ سے حج نہ کر سکنا۔ یعنی اے مسلمانوں، حج اور عمرہ شروع کر کے ضرور پورا کرو، یا بہتر یہ ہے کہ حج عمرہ ایک ساتھ ختم کرو، یہ افضل ہے۔ اب اگر تم حج یا عمرے کا احرام باندھ کر یا بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے ادائے حج سے محروم ہو گئے، معذور ہو گئے، یعنی نہیں کر پا رہے حج، کیونکہ یہ ذہن میں بات رہے کہ جب حج کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھ لیا ہے، تو اس ٹائم یا عمرے کی بھی، تو وہ پھر لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے احرام باندھ لی ہے حج یا عمرے کی نیت کا، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، مطلب اس کا کفارہ پہ وہ کس طرح ادا کرے گا۔ تو فرمایا گیا کہ تم پر جو بھی ہدی میسر ہو وہ واجب ہے۔ ہدی کیا ہوتا ہے؟ ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو خانہ کعبہ قربانی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اس میں یہ کرو کہ اونٹ یا گائیں یا بکری یا کسی ذریعے سے حرم میں پہنچا دو، بھیج دو۔ یعنی کہ خود بندہ نہیں جا سک رہا اگر عمرہ یا حج کے لیے، تو اس کا کفارہ اس طرح سے ادا ہوگا کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی جانور بھجوا دیا جائے وہاں پہ۔
اور لے جانے والے سے کوئی دن یا تاریخ مقرر کر لو کہ وہاں پہنچ کر وہ جانور جو ہے وہ ذبح کرے، اور تم اس وقت تک سر نہیں منڈوانا جب تک، اور نہ ہی احرام کھولنا جب تک وہ جانور نہ ذبح ہو جائے، اور جب وہ تاریخ آ جائے یعنی کہ وہ جانور ذبح کر لیا جائے تو تب سر بھی منڈواؤ، اور احرام بھی کھولا جا سکتا ہے پھر اس وقت۔ پھر دوسری سچویشن یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا بندہ کہ جس کا جو سر نہیں اپنا منڈوا سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے اس کو، یا سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے، کوئی زخم ہے، کوئی اس طرح کا ہے مسئلہ کہ وہ نہیں کروا سکتا، تو اس کے لیے اس کے بدلے میں وہ پھر کیا کرے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس کے عوض 3 روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو صدقہ کر دیں، یا پھر اونٹ یا گائے یا بکری ذبح کر دیں۔ خلاصہ یہ کہ اس پر 2 چیزیں لازم ہوگی، ایک تو مطلب ایسا شخص جو خود بھی نہیں جا سک رہا اور سر بھی نہیں منڈوا سک رہا، تو پہلا وہ کیا کرے گا، اپنی طرف سے جانور ایک بھیج دے گا وہاں پہ قربانی کرنے کے لیے۔ اب وہ دوسری سچویشن اس پہ یہ آ گئی کہ وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتا، تو پھر اس میں کیا کرے گا کہ وہ پھر یا روزے رکھے گا 3، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر جو ہے وہ اس کے بدلے میں پھر ایک جانور ذبح کرے گا۔ اب آیت کے اس حصے سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوئے، پہلا یہ کہ نفل شروع کر دینے سے ہی واجب ہو جاتا ہے نفل، یعنی کہ نفلی عبادت کا جب آپ نے شروع کیا نا، اس کا آغاز کر لیا، تو پھر وہ واجب یعنی فرض کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ جب نفلی حج یا عمرہ شروع کر دینے سے کر دیا، یعنی احرام باندھ دیا اس کا، تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نفل نماز یا نفل روزے کا بھی یہی حال ہے کہ جیسے کسی شخص نے نفلی روزے کی نیت کی، اب نیت کر لی، روزے کا آغاز بھی کر لیا، لیکن پھر درمیان میں کہیں اس کو خیال آیا کہ میں اب روزہ توڑ دوں، کوئی بات نہیں نفلی روزہ ہے، لیکن نہیں، وہ شخص جو ہے وہ پھر روزہ نہیں توڑ سکتا، کیونکہ ابتدا ہو گئی نفل کی، جب ابتدا ہو گئی تو پھر وہ واجب ہی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو توڑ دیا تو اس کے پھر قضا بھی کرنی پڑے گی، اور پھر کفارہ بھی اس کا ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر دوسرا جو بال منڈوانے کا کہا جا رہا ہے، تو اس میں حج میں مرد کے لیے بال کٹوانے سے سر منڈوانا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں بال کٹوا لیتے ہیں اور کچھ پورا کا پورا سر منڈواتے ہیں، تو سر منڈوانا زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی جس طرح سر منڈوانے کا ہی ذکر ہو، حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار اور صرف کٹوانے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائے۔ نیز حضور نے بھی احرام کھولتے وقت سر اپنا منڈوایا ہی تھا۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سر منڈوانا یا بال اس طرح سے کٹوانا مردوں کی طرح یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ حضور نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی سی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ صرف احرام کھولتے وقت عورتوں کے لیے ہے کہ تھوڑے سے بالوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ جس میں دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں حج کے زمانے میں عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جب اونٹوں کے زخم اچھے ہو جائیں گے اور ماہ سفر آ جائے گا تو تب ہم عمرہ کریں گے، یعنی محرم کے مہینے میں عمرے کو یہ لوگ حرام جانتے تھے۔ اسلام نے ان کا یہ عقیدہ توڑا اور عمرے کو حج میں داخل فرما دیا، اسی لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو احصار یعنی معذوری کے احکامات ہیں جو آیت کے پہلے حصے میں پڑھے۔ اگر تمہاری معذوری دور ہو جائے اور حج کا وقت باقی ہو تو تم حج کو پا سکو، یا اگر تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ اور حج کا ارادہ کرے کہ انہیں ملا کر ادا کرے تو اس پر اس بڑی نعمت کے شکریہ میں قربانی واجب ہے۔ اونٹ، گائے یا بکری جو میسر آئے ذبح کر دیں۔ ہاں، جو غریبی یا مجبوری یا جانور کی نایابی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو اس پر 10 روزے واجب ہیں۔ 3 تو ادائے حج سے پہلے مگر حج کے مہینوں اور دونوں احراموں کے بیچ میں نہ ہو، اور پھر 7 ہے حج سے فارغ ہو کر ان 3 اور 7 سے دھوکہ نہ کھانا۔ کل 10 روزے ہیں، اور قربانی کی طرح کامل اور مکمل، مگر خیال رہے یہ جو فدیہ بتایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کو جائز ہے جو حدود حرم کے رہنے والے نہ ہوں۔
جو دور سے حج کرنے کو آئیں گے ان کے لیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا عذاب سخت ہے، لہٰذا حج کرنے اور حاجی بن جانے کے بعد بھی سے ڈرتے رہو، اور یہ نہ سمجھو کہ اب تو تم حاجی ہو گئے ہو، جو نیک اور بد اعمال چاہو کر لو، جیسے روپیہ کمانا آسان مگر اس کا سنبھالنا مشکل ہے، ایسے ہی حج کر لینا آسان ہے مگر حج کا سنبھالنا بہت دشوار ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے حج وغیرہ یا سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اس حج کے مضمون کو ختم کرتے وقت اپنے عذاب کا ذکر فرمایا کہ گنہگاروں مایوس نہ ہو، اللہ غفار ہے، اور اے نیکوکار دلیر نہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ترجمہ، حج کے چند مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے ساتھ صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ ہی کوئی گناہ ہو اور نہ ہی کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب شان نزول اس آیت کریمہ کا اس طرح سے ہے کہ بعض یمنی لوگ بے سر و سامان ہی حج کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے آپ کو متوکل کہنے لگے، یعنی کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، اور سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کے حاجی ہیں، تو کیا وہ ہمیں روٹی نہیں کھلائے گا؟ اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر لوگوں سے سوال شروع کر دیے، یعنی کہ مانگنا شروع کر دیا، بلکہ کبھی غربت کی وجہ سے خیانت اور لوٹ مار بھی کرنے لگے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں ہدایت دی گئی کہ زاد راہ ساتھ لے کر چلو تاکہ تمہیں آخرت کا بہترین زاد راہ یعنی پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ تم حج تو کر لو لیکن تمہیں حج کر کے بھی تمہیں پرہیزگاری حاصل نہیں، تو پھر کیا فائدہ ایسے حج کا؟ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، عمرے کے ساتھ ساتھ حج ہمیشہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے وہی مقرر مہینے ہیں جو تمہیں پہلے سے معلوم ہے۔ اب کبھی زمانے جاہلیت کی طرح مہینوں میں رد و بدل کر کے حج کو آگے پیچھے نہ لے جانا۔ جو کوئی ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے، اسے چاہیے کہ نہ تو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور نہ ہی صحبت کا تذکرہ کرے، اور نہ ہی چغلی غیبت، اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرے۔ یعنی دوسری چیز جو سمجھائے گی کہ نہیں، فسق سے بچنا۔ فسق کے معنی ہے گناہ اور برائی کے کام، مطلب ہر طرح کے برائی کے کام سے بچنا حج کے دوران۔ اور پھر جدال یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ اپنے ہم سفروں یا خادموں یا غیروں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، چونکہ اس حج کے دوران انسان سفر میں ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، اور اس دوران لڑائی جھگڑے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر فرمایا گیا ہے کہ اپنے جو ہم سفر ہیں یا جو بھی تمہارے ساتھ ہیں یا کوئی غیر بھی تمہیں ملتا ہے، کچھ بھی ہو، حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے لازمی بچنا ہے۔ اب یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ اب پہلی بات جو برائیوں سے بچنے کی تلقین جو کی گئی، اس کے ساتھ ہی پھر نیکیوں کی بھی ترغیب دی گئی۔ برائیوں کی معاونت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑے کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ اب جن چیزوں سے منع کیا گیا، لڑائی جھگڑا، فساد، بری باتیں، یہ سب ان چیزوں سے منع کیا، یہ ہمیشہ ہی بری ہیں، مگر حج میں یہ اور زیادہ بری ہو جاتی ہیں۔ اور مطلب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر وہاں ملتا ہے، تو جو گناہ کیا جاتا ہے اس کا بھی عذاب زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ زیادہ خیال رکھنا، جب وہاں جاؤ تو ہر چیز کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا،
اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ صرف گناہ سے بچنے پر ہی قناعت نہ کرنا بلکہ یہاں نیکیاں بھی کمانا، کیونکہ تم جو نیکی بھی کرو گے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں، ہم ضرور اس کی جزا دیں گے۔ اور غلط پرہیزگاری سے بچو کہ اپنے یعنی ساتھ کوئی سامان نہ لے کر آؤ کھانے پینے کا، یا اس لحاظ سے رقم نہ لے کر آؤ اور یہ کہو کہ میں پرہیزگار ہوں، میں توکل کرتا ہوں اللہ پہ، تو ایسے توکل کا کیا فائدہ کہ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ ہی پھیلانا پڑے۔ تو حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ راہ ضرور ساتھ لے کر جاؤ، اور بہترین زیادہ راہ گناہوں سے بچنا ہے اور ہم سے ڈرتے رہو۔ اور جو حکم دیا گیا ہے کہ مجھ سے ڈرو، یعنی عقل والے کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عقل والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا، اور اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے۔ اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہے، پہلا یہ کہ حج میں عشق الہی کا ظہور ہے، اس لیے اس میں بعض وہ حلال چیزیں جو جذبہ عشق کو کم کرے وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، جیسے اپنی بیوی کے پاس جانا اس سے منع کیا گیا ہے، امامہ باندھنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، اور یہ منع کیا گیا ہے اس کے لیے کہ یہی حکم ہے نا کہ احرام پہنا جائے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ چونکہ حج محبت الہی کا زینہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تم صرف باز رہنے پر ہی قناعت نہ کرنا بلکہ نیکیوں میں بھی کوشش کرنا، یعنی کہ ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے رکنا، بس ان چیزوں کا خیال نہ رکھنا بلکہ اچھے کام بھی تو کر کے جانا نا وہاں۔ اور جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، انہیں اپنے ساتھ سامان لے کر آنا، اس کی بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ حاجی رب کے مہمان ہوتے ہیں اور میزبان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا مہمان بھیک مانگتا پھرے، لہٰذا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتیں یہاں لے کر آؤ تاکہ کسی کے آگے تمہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حج کرنے آتا ہے تو اس کے پاس اتنا تو روپے پیسہ ہوتا ہے، اتنا تو انتظام ہوتا ہے کہ وہ حج کرنے آیا ہے، تو اتنا جب وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے تو کیا پھر وہ اپنے کھانے پینے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب جاؤ وہاں پہ تو اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا، اپنی ضروریات کے حساب سے پیسے ضرور رکھو، ادھر ادھر وہاں پہ بھیک نہ مانگتے پھرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حج کریں تو وہاں پہ بھی ان جو باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں قرآن پاک میں اس پر عمل پیرا ہوں، اور جب حج کر کے آ بھی جائیں تو اس کو حج کو سنبھال کے بھی رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 198 اور 199۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں۔ پہلا یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زمانہ حج میں تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے،
بقرہ عید کا چاند دیکھتے ہی بازار کے قریب بھی نہ جاتے اور حج میں تجارت کرنے والوں کو کہتے کہ یہ حاجی نہیں بلکہ داجی ہے، یعنی کمائی کرنے والا ہے۔ بعض لوگ تو اس زمانے میں مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد اور دوسرے نیک کام کرنا بھی بند کر دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج کا ہی زمانہ ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ہم لوگ اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں۔ بعض کہنے لگے کہ تمہارا حج نہیں ہوتا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا ہی سوال پیش ہوا تھا جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئے تھے، لہٰذا حج میں تجارت، مزدوری، کرایہ، یہ کاروبار وغیرہ یہ سب کے سب جو ہے وہ جائز ہیں۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے حاجیوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ دیگر چیزوں کی طرح جو حج میں منع ہے، لڑائی وغیرہ، تو اس کی طرح حج میں تجارت بھی منع ہے، نہیں، اس کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تجارت اور کرایہ وغیرہ کے بغیر حج ناممکن ہے۔ ظاہر ہے حاجیوں نے آنا ہے، کہیں ٹھہرنا ہے، کھانا پینا ہے، سو معاملات تو چل رہے ہوتے ہیں ساتھ، تو اس وجہ سے جو اس سے منسلک کاروبار ہے تو وہ تو چلنے ہی چلنے ہیں، لہٰذا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ہی ساتھ تجارتی نفع، محنت، مزدوری وغیرہ اور خدا کے دیگر فضل بھی حاصل کرو۔ تو جب تم تمام ارکان ادا کر کے عرفات سے پلٹو تو مزدلفہ میں آ کر مشعر الحرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کا ذکر ایسا کرو جیسا تمہیں اس نے بتایا۔ تم پہلے بہکے ہوئے تھے، عبادت بگاڑ کر کیا کرتے تھے، غلطیوں میں پھنسے ہوئے تھے، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ پھر اے قریش، یہ بھی خوب یاد رکھو کہ تم مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو، بلکہ دوسروں کی طرح عرفات میں جا کر سب کے ساتھ وہاں سے ہی لوٹا کرو۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگو کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، اور یہ حرم کی زمین ہے، وہ ضرور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ استغفار اب ہر طرح کی چاہیے، زبانی بھی کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھا جائے، یہ ہمارے جد امجد کی سنت ہے کہ آپ نے دنیا میں پہلی عبادت استغفار ہی کی تھی۔ پھر دوسری یہ کہ جنانی استغفار یعنی ندامت اور شرمندگی بھی ہو ساتھ ساتھ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو کہ آئندہ عمل میں تبدیلی ہوگی۔ لہٰذا حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج کی یادگار میں کوئی گناہ بھی چھوڑ دے اور عہد بھی کرے ساتھ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ عرفات اور مزدلفہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تفسیر میں کہ 8ویں ذی الحج کو یوم ترویہ اور 9ویں کو یوم عرفہ اور 10ویں ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں۔ حاجی مکہ معظمہ سے چل کر مینا، مزدلفہ اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ ہم یہاں ان الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں۔ یوم ترویہ کیا ہے کہ یہ روی سے بنا ہے جس کے معنی غور کرنا۔ اب اس دن کو ترویہ کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ غور کرنے والا دن کیوں کہا جا رہا ہے اس کو؟ یعنی ایک یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تو 8ویں ذی الحج کو آپ نے غور کیا اور رب تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے اس کی اجرت کیا ملے گی۔ حکم الہی آیا کہ اس کے اول طواف میں تمہاری تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ عرض کیا مولا کچھ اور دے، فرمایا کہ تمہاری اولاد میں بھی جو طواف کرے گا اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عرض کیا مولا کچھ اور دے، حکم ہوا کہ حاجی طواف کرتے وقت جس کے لیے دعا بھی کرے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ عرض کیا بس مجھے کافی ہے۔ چونکہ اس تاریخ آدم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، اسی لیے اس کا نام یوم ترویہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحج کی شب میں خواب دیکھا کہ جس میں بیٹے کی قربانی کا حکم تھا۔ دن بھر انہوں نے غور کیا کہ یہ سچا خواب ہے یا فقط میرا خیال ہے۔ یہ دن غور میں گزرا، لہٰذا یہ 9ویں کی شب، اور پھر 9ویں کی شب کو پھر دوبارہ سے جب یہ خواب دیکھا تو پہچان لیا، جب دوبارہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب سچا ہے، اس لیے 8ویں کے دن کو یوم ترویہ یعنی غور کرنے کا دن، اور 9ویں کو جو ہے وہ یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن قرار دیا گیا۔
تیسرا یہ کہ مکہ والے 8ویں ذی الحج کو مینا میں دعا سوچا کرتے تھے کہ کل عرفات میں رب تعالیٰ سے کیا کیا مانگیں گے، لہٰذا اس کا نام یوم ترویہ یعنی دعائیں سوچنے کا دن رکھا گیا۔ اب دوسرا یہ کہ عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے، کہ عرفات عرفہ سے نکلا، اور عرفہ کے معنی ہے معرفت یعنی پہچاننا، یا دوسرا اس کا معنی اعتراف کرنا، چونکہ اس میدان میں حاجیوں کی یکرنگی دیکھ کر خالق کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، اور سخت دل والوں پر ہیبت اور گریہ زاری طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ عرفہ ہے۔ نیز اسی میدان میں جبرائیل امین نے آدم علیہ السلام کو ارکان حج بتائے تھے، اور آپ نے اس کا طریقہ جانا اور پہچانا، لہٰذا عرفہ اس کو کہا گیا۔ نیز جنت سے آدم علیہ السلام تو سرندیپ میں، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس نیسان میں، اور سانپ اصفہان میں اتارے گئے تھے۔ 300 برس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس میدان یعنی میدان عرفات میں اور 9 ذی الحج کے دن حضرت حوا سے ملاقات کی تھی اور انہیں پہچانا تھا، لہٰذا وہ میدان عرفہ کہلایا، اور یہ تاریخ جو ہے وہ یوم عرفہ کہی گئی، یعنی پہچاننے کا دن، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا اس دن۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے بیت اللہ کے پاس چھوڑے اور خود شام کی طرف لوٹ گئے۔ کئی سال کے بعد 9 ذی الحج میدان عرفات میں ہی اپنے لخت جگر سے ملے اور انہیں پہچانا، یہ ان کے لیے بھی اس دن کو عرفہ کہا گیا۔ نیز اسی میدان میں پہنچ کر حاجی اپنے گناہوں اور رب تعالیٰ کی رحمت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں، یعنی اقرار کرنے کی جگہ۔ پھر تیسرا جو 10ویں ذی الحج کا دن ہے، یعنی یوم نحر اسے کہا جاتا ہے۔ تو یوم نحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ نحر کے معنی ہے قربانی۔ اب چونکہ اس دن میں ہر جگہ عموماً اور مینا میں خصوصاً قربانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا نام یوم نحر ہوا۔ اب یہ جو دن ہیں ان کی بہت فضیلت آتی ہے، اور ان مقامات کی بھی بے شمار فضائل آتے ہیں، جس میں سے کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے عشرے میں ہر روزے کا ثواب 1 ماہ کے برابر ہے، اور 8ویں ذی الحج کا روزہ 1 سال کے برابر، اور 9ویں کا 2 سال کے برابر ثواب ہے، یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8ویں ذی الحج کے روزہ رکھنے والے کو رب تعالیٰ صبر ایوب کا ثواب، اور 9ویں کے روزے دار کو عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں حاجیوں کی بخشش کی دعا فرمائی تو حقوق اللہ معاف کر دیے گئے۔ پھر مزدلفہ میں دعا کی تو حقوق العباد بھی بخش دیے گئے۔ پھر یہ کہ ایک مقبول حج 20 جہادوں سے افضل ہے۔ پھر یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس اونٹ پر 7 حج کر لیے جائیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں چرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ پھر یہ جو ساتھ ہی آیت نمبر 199 میں فرمایا گیا ہے کہ پھر اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب قریش کا یہ تھا حال کہ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کیا کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹا کریں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس بات سے فائدہ حاصل ہوا ہے کہ اسلامی احکامات میں سب کے لیے برابری ہے، یعنی کہ اسلامی احکامات برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر، غریب، گورے، کالے، عربی، عجمی سب کے لیے اسلامی احکامات برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کی ایک عورت تھی، اس کے بارے میں لوگ بہت پریشان تھے، جس نے چوری کی تھی اس عورت نے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس بارے میں حضور سے کون گفتگو کرے۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سوا کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حضور کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا
کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی۔ پھر اگلا فائدہ جو اس آیت سے حاصل ہوا کہ اس آیت سے معلوم ہے کہ شخصی عبادات سے قومی عبادت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جیسے اکیلے نماز سے جماعت کی نماز زیادہ افضل ہے کہ ایک کی قبول ہو تو سب کی قبول ہو جائے گی۔ جیسے قریش کا مزدلفہ سے لوٹ آنا گویا ان کا شخصی عبادت میں داخل ہونا تھا، اور عرفات سے واپس ہونا یہ قومی عبادت بن گئے۔ رب تعالیٰ نے انہیں عرفات سے لوٹنے کا حکم دیا تاکہ عبادت قومی بنے، جس میں امیر، غریب، سردار، ماتحت سب یکساں ہوں۔ اب حج میں یکسانیت کا وہ نمونہ قائم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اسی لیے حکم ہوا ہے کہ جہاں سے سب آئیں وہاں سے تم بھی آؤ۔ دوسرا فائدہ جو اس سے حاصل ہوا ہے کہ تجارت بہت بہتر چیز ہے، کہ حج جیسی عبادت میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تجارت ہی سے دنیا کی بقا ہے، اور یہی ذریعہ حج۔ اگر سواریاں کرائے پر نہ دی جائیں اور احرام کا لباس، قربانی کے جانور نہ خریدے جائیں تو حج کیسے ممکن ہوگا؟ اسی لیے ہمارے حضور نے بھی بارہا تجارت فرمائی۔ تجارت کا تجارت جو ہے وہ مسلمانوں کا خاص فن ہے۔ پھر یہ کہ حج میں تجارت جائز ہے، مگر اس کی شرائط کے ساتھ کہ ادائے حج میں اس کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اصل مقصود حج ہو نہ کہ تجارت۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔